لیکن قربان کچھ صحابہ وہ تھے جو عدل اعلان ڈالا کرتے تھے کہ اللہ کا کرم ہے ہم جنتی ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا نا آپ کے پاس دعوے کی دلیل کیا ہے تو وہ کہتے تھے کہ حضور نے ہمارے لیے کہا کہ ہم جب دروازے سے داخل ہوئے تو آقا نے کہا افتح لہو وبشرہ بالجنہ، ارے جاؤ دروازہ کھولو اور دروازے کے باہر جو کھڑا ہو وبشرہ بالجنہ اس کو جنت کی خوشخبری سناؤ۔ حضرت عمر فاروق فرماتے میں گیا دروازہ کھولا دیکھا عثمان غنی ہے، فرمایا عثمان مبارک ہو جس جنت کے لیے تم جہاد کرتے رہے، جس جنت کے لیے تم عبادتیں ریاضتیں کرتے رہے ہیں، آج خوشخبری حضور کی زبان سے سنا رہا ہوں کہ قیامت میں فیصلہ تو ہونا ہے۔ میرے آقا نے یہاں بتا دیا ہے کہ میرا عثمان دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے۔ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، جاؤ اس کو جنت کی بشارت عطا فرما دو۔ تو کچھ صحابہ تھے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے کہ جن کے پاس دلیل تھی اپنے آپ کے جنتی ہونے کی کہ بھائی ہم جنتی ہیں، حضور نے اپنی زبان اطہار سے بیان فرما دیا ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ پھر جو ان کے علاوہ صحابہ ہیں ان کے لیے قرآن ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اب جتنے کل صحابہ ہیں سب کے سب جنتی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہے اور خوف خدا اور رسول اللہ کا عشق دونوں کامل طور پر ہے۔ حضور آئے دیکھا حضرت عثمان غنی منہ کے بل لیٹے، حضور نے پوچھا عثمان آپ اس طرح لیٹے ہیں اور آپ شدت کے ساتھ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا یا رسول اللہ ان قریب موت آ جانی ہے، دنیا سے جانا ہے، میں الٹا اس لیے لیٹا ہوں کہ اپنے چہرے کو چھپا رہا ہوں کہ میں نے کل قیامت میں اللہ کو منہ کے دکھانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دینا ہے کہ عثمان تیری نعمتوں میں پلتا رہا پھر بھی تیری عبادت کا حق نہ ادا ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان تم کھڑے ہو جاؤ، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ حضرت عثمان غنی فرماتے حضور سنائیے نا۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان تو وہ ہے جسے اللہ نے زمین اور آسمان کا نور بنایا ہے، زمین اور آسمان کا نور تو ہے۔ اور میرے آقا فرماتے سنو ہاں جنتی اگر کوئی چراغ ہے تو وہ میرا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ خوف خدا حضرت عثمان غنی کا۔ حضرت زبیر فرماتے مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ میں طواف کر کے میں پیچھے آ کے بیٹھا، دیکھا عثمان غنی آئے، اللہ اکبر کے ہاتھ باندھے سورہ فاتحہ پڑھی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت زبیر فرماتے میں انتظار کر رہا ہوں کہ اب یہ رکوع کریں، میں انتظار کر رہا ہوں کہ اب ان کی نماز ختم ہو پھر میں ان سے کلام کروں۔ فرماتے سورہ بقرہ پوری پڑھ دیتے، سورہ آل عمران پوری پڑھ دیتے، پھر تیسرا پارہ ختم، چوتھا پارہ شروع ہو جاتے، سورہ نساء ختم ہو گئی، سورہ مائدہ ختم ہو گئی، سورہ انفال ختم ہو گئی، سورہ توبہ ختم ہو گئی، سورہ یوسف ختم ہو گئی، یونس ختم ہو گئی، سورہ مریم ختم ہو گئی، سورہ طٰہٰ ختم ہو گئی، سورہ یاسین ختم ہو گئی، سورہ ملک ختم ہو گئی ہے۔ فرماتے میں نے دیکھا ایک مجلس میں عثمان وہ ہے کہ جو پورا قرآن تلاوت کر رہا ہے، پورا قرآن پڑھنے کے بعد سلام پھیرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو میرے عزیز دوستو اتباع رسول اللہ کی پیروی کرنا، حضور کے طریقے پر چلنا، یقین مانیے یہی ہماری زندگی کا اصول ہے۔ اگر اس اصول سے ہٹ گئے، اس طریقے سے ہٹ گئے، حضور کی پیروی کو چھوڑا، سنت رسول اللہ کو چھوڑا، تو وہ جو برکتیں آپ کو مل رہی ہیں، ہمیں مل رہی ہیں، رحمتیں مل رہی ہیں، ساری برکتوں سے بندہ محروم ہو جاتا ہے جب حضور کا نہیں ہوتا، جب حضور کی سنتیں چھوڑ دیتا، آقا کے طریقہ کار کو فالو کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو اتباع رسول کا قرآن نے حکم دیا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، ساری برکتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ میں کہا ہم کیا سمجھتے یار مسواک کرنا سنت رسول اللہ ہے، بھائی مسکرانا سنت رسول اللہ ہے، خوشبو لگانا سنت رسول اللہ ہے، شفقت کرنا سنت رسول اللہ ہے، اور اس پر جب ہم عمل کرتے نا مسواک اتنی بڑی آگے رکھی ہوتی ہے تو لوگوں کو بتا دیکھ بھائی سنت رسول اللہ پہ عمل کر رہا ہوں، وائٹ لباس پہنا نا سنت رسول اللہ پہ عمل کر رہا ہوں، امامہ باندھا سنت رسول اللہ پہ عمل کر رہا ہوں۔ میں کہا صحابی سے سیکھو سنت رسول اللہ پہ عمل کیا ہوتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وضو کر رہے ہیں، مسکرائے، اب جو آس پاس صحابہ بیٹھے تھے نا کہا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہ حضور آپ وضو کر کے کیوں مسکرائے؟ کہا بس ایک مرتبہ حضور مسکرائے تو ہم سنت رسول اللہ ادا کر رہے ہیں۔